بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ہی کیوں ملی؟ کیوں ایک انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی جب وہ ایک گھونٹ شراب کا پی لیتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 دن ایک غار میں کیوں گزارے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ اس وقت شروع کی جب ان کے ماننے والوں کی تعداد 40 ہو چکی تھی؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک ہی مچھلی کے پیٹ میں کیوں رہے؟ 40 دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ویران صحرا میں کیوں پھرتے رہے؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ سینا پر 40 دن ہی کیوں گزارے؟ اب جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ 40 سال کے ہو جائیں گے تو تب آپ میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی؟ ناظرین کرام، اگر آپ بھی اس راز کو جاننا چاہتے ہیں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آپ لوگ میری آخری بات پر ہی غور کر رہے ہوں گے کہ جب ایک انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس راز کا جواب قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ہمیں مزید ڈیٹیل کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کیسے ایک نمبر میں کائنات سے متعلق راز ہو سکتے ہیں۔ یہ معلومات جان کر آپ ضرور حیران ہوں گے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو ایک مختصر وقت میں مٹی سے تخلیق کیا۔ وہ مٹی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم تخلیق کیا گیا، اس کو اس دنیا سے اکٹھا کیا گیا تھا، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم 40 دن تک پڑا رہا اور ان کا قد 40 میٹر تک رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بی بی حوا کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا تو زمین پر ان کی نسل آباد ہونا شروع ہوئی، اور جب دنیا کی آبادی 40,000 افراد تک پہنچ گئی تو حضرت آدم علیہ السلام وفات پا گئے۔ تو ہماری سب سے پہلی تخلیق سے ہی ہمیں 40 کے اس نمبر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے متعلق ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت علقہ یعنی جمع ہوا خون، پھر اتنی ہی مدت مرضع یعنی گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کے طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے اور اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل، اور یہ کہ وہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت۔ یعنی یہ تمام حالات ایک خاص ترتیب سے ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے 40 سیکنڈ میں جینی یعنی فیٹس وجود میں آتا ہے۔ ہاتھ اور آنکھیں 40 دن بعد کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر 40 دن کے بعد وہ ایک مکمل بچے کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ان تینوں مرحلوں کو مکمل ہونے میں ٹوٹل 120 دن لگتے ہیں، اور اس دنیا میں آنے کے لیے ایک بچہ 40 ہفتوں میں مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک صحت مند ڈیلیوری کے لیے 40 ہفتے بہترین وقت ہوتا ہے۔ اب جبکہ نمبر 40 ہماری پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کائنات کا اس نمبر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہم اسلامی نقطہ نظر سے اس بارے میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دجال جب اس دنیا میں عروج پائے گا تو وہ لوگوں کو 40 دن بعد اپنی شکل دکھائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو دجال کو قتل کرنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں گے، تب ان کی عمر 40 برس ہوگی جب وہ ظہور پائیں گے۔ آج بھی دینی امور کے منصب پر فائز ہونے کے لیے 40 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح طوفان نوح کے بعد ان کی کشتی 40 دن کے بعد جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے 40 سال تک حکمرانی کی تھی۔ اسی طرح میتھمیٹکس کا ایک گہرا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں تخلیق کیا ہے، جو 40 کے نمبر کے ارد گرد گھومتا ہے، جس کے بارے میں ایک مشہور سائنسدان نے کہا تھا کہ اسے محض ایک نمبر نہیں کہا جا سکتا جس پر کائنات کا نظام رواں دواں ہے، لیکن ایسے روحانی اور سائنسی واقعات کو وہ ڈھونڈنے میں ناکام رہا تھا جن کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اللہ نے کائنات کو ایک پیمائشی شکل میں تخلیق کیا ہے، اور پوری کائنات میں جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی ایک حیرت انگیز پیمائش موجود ہے۔ اس بارے میں سمجھنے کے لیے آپ تسبیح کی طرف دھیان دیجئے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ کئی چیزوں کو ایک خاص تعداد میں دہرا کر مکمل کرنا پڑتا ہے جب وہ ایک ہی بار میں مکمل ہو سکتے ہیں۔
ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو اب یہ سب بار بار کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک پاس ورڈ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ اپنے فون کو ان لاک کرنے کے لیے سکرین پر موجود نمبروں کو ٹائپ کرتے ہیں، سائنسی طور پر اس کی مثال ایک مشہور سائنسدان کی تصدیق میں موجود ہے کہ کیسے یہ نمبر اس کائنات میں ایک وائبریشن اور فریکوینسی کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک مشہور سائنسدان نیکولا ٹیسلا نے اپنی پوری زندگی کو ان نمبروں کے تحت ترتیب دیا تھا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کائنات میں ایک خاص انرجی موجود ہے اور وہ انرجی ان نمبرز کے دہرانے پر وجود میں آتی ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ جب تمام اجسام کسی باہری قوت کی طرف ابھرتے ہیں تو ان میں آواز کی ایک بھاری فریکوینسی پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس باہری قوت کی وجہ سے اس فریکوینسی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو ایک جسم یا مادہ حصوں میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی قانون میں اس سائنسدان نے ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی جو مصنوعی طور پر زلزلہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، جسے اس نے ایک پل پر آزمایا تو اس نے دیکھا کہ اس پل پر ہلچل پیدا ہوئی، اور جب اس فریکوینسی میں اضافہ کیا گیا تو وہ پل ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس لیے ان نمبرز کو بار بار دہرانا اس انرجی کا پاس ورڈ ہے جو ہمیں ایک نامعلوم سمجھ سے ملتی ہے۔ ناظرین کرام، 40 سال کی عمر کو پہنچ کر ایک انسان کی عقل پختگی حاصل کر لیتی ہے اور تب اسے اچھے اور برے میں فرق سب پر واضح ہونے لگتا ہے۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے کہ جب وہ سب سے زیادہ جس کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ ہے اپنے والدین کے بارے میں، کیونکہ تب خود وہ صاحب اولاد ہوتا ہے اور اسے وہ احساس ہونے لگتا ہے کہ کیسے اس کے والدین نے نہایت مشقت سے اسے پالا ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اس ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ حمل کے 9 ماہ کی تکلیف اور اس سے بڑھ کر وضع حمل کی تکلیف 9 مہینے یعنی 40 ہفتے۔ اب یہ نمبرز ہمیں صرف نمبرز نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہی نمبرز اللہ کی کائنات میں میتھمیٹکس کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ کوئی انسان 40 دن اگر ایک الگ کمرے میں عبادت میں مشغول ہو کر گزار لے تو اللہ اس کے دل اور زبان سے دانائی اور حکمت کی ندیاں بہا دیتا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا ذکر کریں گے تو کائنات میں موجود انرجی آپ کے ارد گرد اکٹھی ہوگی، اور اگر آپ 40 سال بھی سوچنے پر لگا دیں تب بھی اس انرجی کے فائدے جان نہیں سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔